الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه نجوم الهدى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال النبي صلى الله عليه وسلم الصوم جنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. ثنا گو پتا پتا ہے خدایا دم بدم تیرا، زمین و آسماں تیرے ہے موجود و آدم تیرا. جو دنیا میں تیرا کھا کر تیرے شکوے کریں یا رب، تعجب ہے کہ ان پر بھی رہے لطف و کرم تیرا. یا رب تیرے کرم کا در فیض باز ہے، بندے کو ناز ہے کہ تو بندہ نواز ہے. بے چارگی کے وقت ٹینشن، بے چارگی کے وقت تو ہی چارہ ساز ہے، بندہ نیاز مند ہے اور تو بے نیاز ہے. اللہم صلی علی محمد وعلا اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم. معزز حاضرین، بزرگان دین، جماعت مسلمین، امت بہترین، محترمہ معززہ مکرمہ ماں بہنوں، عزیزہ بیٹیوں، رمضان المبارک کا آج پہلا جمعہ ہے، سب کو مبارک ہو. آج کے جمعہ کے اندر انشاءاللہ فضائل رمضان، اعمال رمضان اور اہمیت رمضان کے بارے میں بیان ہوگا. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری حاضری اور آپ حضرات کی حاضری اللہ اپنے دربار میں قبول فرمائے، اور ایسی زندگی میں ہزاروں حاضریاں اللہ نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ زندگی میں ایک مرتبہ پھر اللہ نے انقلابی مہینہ عطا کر دیا، انعامی مہینہ عطا کر دیا، مہینوں کا سردار مہینہ عطا کر دیا. اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے وہ مہینہ ہمیں عطا کیا ہے جو انسان کو
انسان بنانے والا ہے، مومن کا رزق بڑھانے والا ہے، نصیبہ اور مقدر جگانے والا ہے۔ قرآن مجید کی سالگرہ کا مہینہ ہے، رمضان المبارک گناہوں کو جلانے والا مہینہ ہے، دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے، انوارات و تجلیات کا مہینہ ہے، فیوز و برکات کا مہینہ ہے، روٹھے ہوئے رب کو منانے والا مہینہ ہے، سرفرازی والا مہینہ ہے، اللہ کا مہمان مہینہ ہے، نفلوں کو فرض بنانے والا اور فرضوں کو 70 فرضوں میں بدلنے والا رمضان کا مہینہ اللہ نے عطا کیا، صبر والا مہینہ، غم خاری والا مہینہ، کرنسی تبدیل کرانے والا مہینہ، وہ مہینہ عطا کیا ہے اللہ کے ذکر والا ہے، آخرت کے فکر والا ہے۔ اس ماہ مبارک کے اندر اللہ نے ایک رات ایسی بھی آپ کو عطا کر دی ہے، میری طرف دیکھ، اس رات کو بیٹھ کر ہم تسبیح و تحلیل کے اندر، رکوع اور سجود کے اندر، قعدہ اور قیام کے اندر، تلاوت قرآن، ذکر رحمان کے اندر گزار دیں تو اللہ 83 سال 4 مہینے کی نیکیاں آپ کے نام اعمال میں درج فرما دیں گے۔ وہ ہے لیلۃ القدر، اللہ سب کو نصیب فرمائے۔ اللہ کیا چاہتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، کافروں کو نہیں، یا ایھا الذین آمنو کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، روزے تمہارے اوپر فرض ہیں، صرف آپ پر فرض نہیں، پہلی امتوں پر بھی فرض تھے، اس لیے فرض کیے تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ، صاحب تقوی بن جاؤ۔ مطلب کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں میرا بندہ رمضان المبارک کے اندر اپنی مرضی کو میری مرضی کے تابع کر دے، کھانا میری مرضی کا، پینا میری مرضی کا، سونا میری مرضی کا، جاگنا میری مرضی کا، سننا میری مرضی کا، پکڑنا میری مرضی کا، بولنا میری مرضی کا، چلنا پھرنا میری مرضی کا۔ مالک کائنات فرماتے ہیں یہ 29-30 دن کا کورس مکمل کرنا تیرا کام ہوگا، اور تمہیں انسان بنا دینا میرا کام ہوگا۔ یہ کورس مکمل کرنا تیرا کام ہوگا، تیرے رزق کو بڑھا دینا میرا کام ہوگا، یہ کورس مکمل کرنا تیرا کام ہوگا، نصیبہ ور اور مقدر والا بنا دینا میرا کام ہوگا، یہ کورس مکمل کرنا تیرا کام ہوگا، تیرے گناہوں کو جلا دینا میرا کام ہوگا، یہ کورس مکمل کرنا تیرا کام ہوگا، تیری سحری اور افطاری کی مانگی ہوئی دعاؤں کو قبول کر لینا میرا کام ہوگا، انوارات و تجلیات عطا کر دینا میرا کام ہوگا، یہ کورس مکمل کرنا تیرا کام ہوگا، تیرے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دینا میرا کام ہوگا، یہ کورس مکمل کرنا تیرا کام ہوگا، میں تمہیں نفیس بنا دوں گا، ہر دل عزیز بنا دوں گا، شریعت کا امین بنا دوں گا، موحدین بنا دوں گا، اگر تو صاحب ذنب ہے میں لازم کر دوں گا، تو صاحب خطا ہے میں صاحب عطا کر دوں گا، میں تیری عادت کو عبادت بنا دوں گا، تیری طبیعت کو بھی شریعت بنا دوں گا، اور تیرے غلامی والے سر کے اوپر اپنی دوستی کا تاج سجا دوں گا۔ آپ کی آواز نہیں آئی، سبحان اللہ۔ یہ کورس مکمل کرو 29 یا 30 دن۔ کیوں؟ سرور و نور و وجد و حال ہو جائے گا سب پیدا، کورس پورا کرو۔ ڈاکٹر کہتے ہیں نا 2 ہفتے دوائی کھانی ہے، 4 ہفتے کھانی ہے،
کورس پورا کرو، سال کھانی ہے، پھر بیماری جڑ سے نکل جائے۔ اللہ کہتے ہیں 29-30 دن کا کورس مکمل کر، پھر میں دیکھ تیرے اوپر رحمتوں کی کس طرح بارش کر دوں۔ سرور و نور و وجد و حال ہو جائے گا سب پیدا۔ ابھی نہیں آپ کو پتہ چلا، توجہ کر۔ سرور و نور و وجد و حال ہو جائے گا سب پیدا، مگر لازم ہے کہ پہلے ہو تیرے دل میں طلب پیدا۔ نہ گھبرا کفر کی ظلمت سے اے نور کے طالب، وہی پیدا کرے گا دن بھی کی ہے جس نے شب پیدا۔ حاجی ایوب صاحب ہے عظیم صاحب، اللہ نے بڑا عجیب و غریب کام۔ اللہ فرماتے ہیں میرا بندہ، ویسے تو ساری زندگی چاہیے چلو رمضان میں ہی کر لو، اللہ فرماتے ہیں میرا بندہ اپنی خوشیوں کو میری خوشیوں میں ضم کر دے، میں زندگی بھر کی خوشیوں کی تمہیں ضمانت دیتا ہوں۔ پھر آواز آتی ہے میرا بندہ اس حیات فانی کو میرے اوپر قربان کر دے، میں ہزاروں حیاتیاں تمہیں عطا کر دوں گا۔ پھر مالک کی طرف سے آواز آتی ہے میرا بندہ دنیا کے مختلف ڈیزائنوں کو ریزائن کر دے، میں تیرے اوپر خزائن کی بارش کر دوں گا۔ ایک شعر پڑھ دیتا ہوں برکت کے لیے۔ جو تو میرا، کون؟ آواز نہیں آئی۔ جو تو میرا تو سب میرا، فلک میرا زمین میری۔ جو تو میرا تو سب میرا، فلک میرا زمین میری، اگر ایک تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں میری۔ میرے تابع ہو جا، اپنی مرضی ختم کر دے، من چاہے چھوڑ دے، رب چاہے زندگی بسر کر۔ دنیا کے اندر جو رب چاہے زندگی بسر کر کے اللہ سے ملاقات کرے گا، جنت کے اندر من چاہی زندگی گزارے گا۔ قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ آواز نہیں آئی؟ پھر روزہ رکھنے میں جسمانی روحانی ہزاروں بیماریوں سے شفا ملتی ہے۔ روزہ یہ حکم خدا بھی ہے، حکم مصطفیٰ بھی ہے، حکم مرتضیٰ بھی ہے۔ آواز نہیں آئی؟ روزہ میرا حکم نہیں ہے، کسی مولوی کا حکم نہیں ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کے رسول کا حکم ہے۔ اگر میں ایک بات کہہ دوں تو پھر سبحان اللہ کی ذرا چھل آنی چاہیے۔ ٹھہرو ذرا، ٹھہرو، مجھے جملہ تو کہنے دو۔ روزہ میرا حکم نہیں ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کے رسول کا حکم ہے۔ میں جو جملہ آپ کو دینا چاہتا ہوں ذرا توجہ سے سن لینا۔ روزہ جو ہے یہ اللہ کی رضا ہے، مصطفیٰ کی ادا ہے۔ میرا حکم ہے رانا صاحب؟ نہیں، میری تو گل تسی نہیں مانتے تھے بندے، رانا صاحب۔ پھر روزہ رکھنے سے روحانی ترقی ہوتی ہے۔ پھر ایک جملہ کہہ دوں، بولو۔ حضور فرماتے ہیں میں اللہ کے دربار میں روزے کی حالت میں جانا چاہتا ہوں تاکہ افطاری میں خدا کے ساتھ کروں۔ کیا جملہ ہے!
روزہ رکھنے سے روحانی ترقی ہوتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام 40 دن روزے کے ساتھ رہے، اللہ نے تورات عطا کر دی۔ عیسیٰ علیہ السلام 40 دن روزے کے ساتھ رہے، اللہ نے انجیل عطا کر دی۔ 30 دن آمنہ کا لال غار حرا کے اندر رہے، اللہ نے قرآن مجید عطا کر دیا۔ یا اللہ، کسی کو تورات مل گئی، کسی کو انجیل مل گئی، تیرے محبوب کو قرآن مل گیا۔ یا اللہ، اگر ہم یہ کورس پورا کریں تو ہمیں کیا ملے گا؟ آواز آتی ہے، کسی کو تورات مل گئی، انجیل مل گئی، آپ کورس مکمل کر لیں، میں آپ کو مغفرت کا پروانہ عطا کر دوں گا۔ قدردان ہے اللہ۔ ان اللہ و ملائکتہ، اللہ اور ملائکہ رحمتیں بھیجتے ہیں کس پر؟ ٹھہرو ذرا، وہ اور ہے آیت، میں حدیث پڑھنے لگا ہوں۔ حاجی لیاقت صاحب، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی المتطہرین۔ بڑے حاجی صاحب آئے، 70 منصوراں لے تو اتنا دوروں آئے، حاجی صاحب کو لانا تھا نا یار، اگلے جو میں لے کے آنا، سبحان اللہ کہو کیا کہہ رہا ہوں میں؟ اللہ اور اس کے فرشتے رحمتیں بھیجتے ہیں جو سحری کھاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ چاہے ایک کھجور کھا لو، چاہے پانی کا ایک گلاس پی لو، 2 لقمے لا لو، لگاؤ ضرور، اس لیے کہ اللہ اور اس کے فرشتے تمہارے اوپر رحمتوں کی بارش برسا دیں گے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں، میرا بندہ میں بڑا قدردان ہوں، نیکی کا ایک پھول میرے دربار میں تو پیش کر دے، میں اس کے عوض اجر و ثواب کا گلستان لٹا دوں گا۔ پھر مالک کی طرف سے آواز آتی ہے، میرا بندہ نیکی کا ایک قطرہ میرے دربار میں تو پیش کر دے، میں اس کے عوض اجر و ثواب کا سمندر لٹا دوں گا۔ یا اللہ، پتہ نہیں چل رہا۔ اللہ فرماتے ہیں، میرا بندہ فرشتے اجر و ثواب پیمانوں کے ذریعے دیتے ہیں، میں اپنے بندوں کو اجر و ثواب بہانوں کے ذریعے دیتا ہوں۔ پھر رمضان میں رحمت لٹائی بھی جاتی ہے، چھڑکائی بھی جاتی ہے، برسائی بھی جاتی ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ بڑی عظمت والا ہے، بڑی شان والا ہے، جنت کا ٹکٹ گھر کھل جاتا ہے۔ اب جس کی مرضی ہے ٹکٹ لے لے، جنت کا ٹکٹ گھر کھل جاتا ہے رمضان میں، کہ آ جاؤ ٹکٹ لے لو۔ پھر کہنے لگا ہوں، سیزن کے دنوں میں گندم سستی ہو جاتی ہے، رمضان میں اس کی رحمتیں سستی ہو جاتی ہیں۔ عورتوں کو بڑا پتہ ہوتا ہے سیل کہاں لگی ہوئی ہے، تو ہم نہیں پتہ، کپڑے کی سیل کہاں ہے، جوتیوں کی سیل کہاں لگی ہے، عورتوں کو بڑا پتہ ہوتا ہے، ایک دوسرے کو بتا دیتی ہیں فلاں جگہ پہ ڈی گراؤنڈ چلے جاؤ، ستیانہ روڈ۔ اللہ فرماتے ہیں، میرا بندہ میں نے رمضان المبارک کے اندر سیل لگا دی ہے۔ لگائی نہیں، کبھی لگائی ہوئی دیکھی تو ہے نا آپ نے، یا حاجی ایوب سے پوچھ لو، یہ بھی سیل لگا لیتے ہیں، سبحان اللہ کہو۔ سیل لگائی ہے یا اللہ، کوئی جوتیوں کی سیل لگاتا ہے، کوئی کپڑے کی لگاتا ہے، کوئی چاولوں کی سیل لگاتا ہے، کوئی گندم کی سیل لگاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہو، میرا بندہ میں رمضان المبارک کے اندر رحمتوں کی سیل لگا دیتا ہوں۔ افطاری کا وقت جب آتا ہے، میں روزانہ 10 لاکھ آدمیوں کو جہنم سے رہا کر دیتا ہوں۔ عظیم صاحب، 10 لاکھ دعا کرو ہم بھی اسی فرشتے میں چلیں گے، ہمارا نام اسی میں آ جائے، آمین کہہ دو ذرا۔
مالک کائنات فرماتے ہیں روزہ. پھر اگر آپ کو اتنا پتہ چل جائے 1,24,000 انبیاء، کتنے؟ 1,24,000 کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام آئے ہیں. بڑا اللہ نے ان پہ کرم کیا، ان کی امتوں کو بڑی نعمتیں اللہ نے عطا کی ہیں. لیکن روزہ رمضان 1,24,000 انبیاء میں سے کسی امت کو نہیں ملا. یہ صرف ہدیہ ملا ہے تو امت محمد کو ملا. فخر کرو اس پر. کسی نبی کے امتیوں کو رمضان نہیں ملا، یہ حضور کی امت کو ملا ہے. مالک کائنات فرماتے ہیں رمضان المبارک کے الفاظ کی طرف ذرا غور کرو. رمضان کے 5 حروف ہیں. کتنے؟ رانا صاحب، را، میم، ضاد، الف، نون لیگ. ہنسے ابھی کرو تھوڑا جا، توجہ ہے. 5 حروف ہے رمضان المبارک کے. یا اللہ اس کے اندر کیا پوشیدہ ہے. غنیت الطالبین، پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی کتب ربانی فرماتے ہیں میں کھولتا ہوں اس راز کو. را سے اللہ کی رضا مل جاتی ہے، میم سے اللہ کی محبت مل جاتی ہے، ضاد سے جنت کی ضمانت مل جاتی ہے، الف سے اللہ کی الفت مل جاتی ہے، روزے دار کو نون سے اللہ جنت عطا کر دیتے ہیں. ہمیں کیا معلوم اس میں کیا ہے، لیکن ہم ہیں گناہ گار سیاکار. میں اپنے آپ کو میں غوث پاک نہیں کہتا، نہ میں شیخ عبد القادر اپنے آپ کو کہتا ہوں، نہ میں پیران پیر کہتا ہوں. میں بھی گناہ گار ہوں، لیکن ہماری حالت یہ ہے ناراض نہ ہونا. رمضان زندگی میں آیا، کوئی پتہ نہیں آیا ہے یا نہیں آیا، مکھی سمجھ کے اڑا دیتے ہیں. کوئی انقلاب نہیں آتا زمانے میں، کوئی طبیعت میں انقلاب نہیں. وہی رشوت ہے، وہی سود ہے، وہی ملاوٹ ہے، وہی گالیاں ہیں، وہی بلڈ پریشر ہے، وہی خدا کی ناراضگی ہے. روزہ رکھ لیتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، روزہ رکھ لیتے ہیں، تراویح نہیں پڑھتے، روزہ رکھ لیتے ہیں، سارا دن جھوٹ بولتے ہیں، اور سارا دن جو گناہ کرتے ہیں سارا دن خدا کو ناراض کرتے ہیں. آسمانوں سے پھر ایسے ہی فیصلے آئیں گے. نبی اور ولی، کیا کہا میں نے؟ 6 ماہ پہلے انتظار کرتے تھے کہ رمضان کب آئے گا، اور حضور دعا کرتے تھے یا اللہ موت نہ آئے، ایک دفعہ رمضان کا مہینہ نصیب فرما. آیا نہ آیا برابر کر دیا. ذرہ برابر بھی انقلاب نہ آیا، ذرہ برابر بھی اپنی طبیعت کے اندر کوئی کمی نہیں آئی، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر. گناہوں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا. کیا انقلاب ہے. روٹھے ہوئے ماں باپ کو ہم نے راضی کر لیا. تیرا روزہ اوپر ہی نہیں جاتا جب ماں باپ ناراض ہوں. شراب پینے والا تیرا روزہ اوپر نہیں جاتا جب تک تو توبہ نہیں کر لیتا. سود کھانے والے، سود لینے والا، دینے والا، تیرا روزہ اوپر نہیں جاتا جب تک تو توبہ نہ کر لے. اور ملاوٹ کرنے والے، تیرا روزہ اوپر نہیں جاتا جب تک ملاوٹ سے توبہ نہ کر لے. رمضان میں بھی توبہ نہ کی تو کب کرو گے؟ کب کرو گے؟ کس مہینے کا انتظار ہے؟ اپنا بھلا کرو، اپنا فائدہ کرو. ساری دنیا نیک بن جائے، اللہ کی سلطنت میں اضافہ نہیں ہو جائے. ساری دنیا باغی ہو جائے، اللہ کی سلطنت میں ذرہ برابر کمی نہیں آ سکتی. اپنا ہی فائدہ کر لو. میری طرف دیکھیں جی آپ. گناہوں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا،
کہو اللہ۔ گناہوں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، دل آزردہ تو نے کبھی ہمارا نہ کیا، ہم نے تو جہنم کی۔ سلیم تو ستیانے روڈ سے آیا اور مراقبہ کر رہا ہے، میری طرف دیکھ ذرا کتنی دور سے آیا، مراقبے پہ بیٹھا ہے، شعر ہی بھول گیا۔ ہم نے تو جہنم کی بہت کی تدبیر، لیکن تیری رحمت نے گوارا نہ کیا۔ تو نے تو دیا ہے رمضان، تو نے تو لیلۃ القدر دی ہے، تو نے شب برات دی ہے، تو نے قرآن دیا ہے، تو نے ہمیں اعلیٰ افضل نبی دیا ہے، ہم ہی بے قدرے ہیں۔ ہم نے تو بڑی کوشش کی کہ جہنم میں جائیں، لیکن تیری رحمت ہی گوارا نہیں کرتی، ہم کیا کریں اس لیے۔ اس لیے میں کہتا ہوں رمضان المبارک کو عزت دو، یہ مہمان مہینہ ہے۔ اگر آپ کے گھر میں شباز شریف نے آنا ہو تو آپ کتنا اہتمام کریں گے، گورنر نے آنا ہو تو کتنا انتظام کرو گے، وزیر اعلیٰ نے آنا ہو تو آپ کتنا انتظام کریں گے۔ تو یہ اللہ کا مہمان مہینہ ہے، یہ اللہ کا مہمان مہینہ، ڈرو یہ شفاعت کرنے والا مہینہ ہے، کہیں شکایت کرنے والا نہ بن جائے۔ مومنو خوشیاں مناؤ ماہ رمضان آ گیا، مومنو خوشیاں مناؤ ماہ رمضان آ گیا، اپنے اپنے دل سجاؤ ماہ رمضان، اپنے اپنے دل سجاؤ ماہ رمضان آ گیا۔ رحمت یزداں، رحمت یزداں تمہارے پیچھے پیچھے ہے لگی، سر کو سجدے میں گراؤ ماہ رمضان آ گیا، کہیں پھر کہو ماہ رمضان آ گیا، ماہ رمضان آ گیا۔ ہاں پکڑا جاتا ہے جکڑا جاتا ہے انہی ایام میں ابلیس کو، جکڑا جاتا ہے انہی ایام میں ابلیس کو، دل عبادت میں لگاؤ ماہ رمضان، دل عبادت میں لگاؤ ماہ رمضان آ گیا۔ ماہ رمضان اور قرآن عظیم، ماہ رمضان اور قرآن کا بڑا ہی ساتھ ہے، ماہ رمضان اور قرآن کا بڑا ہی ساتھ ہے، خود پڑھو سب کو پڑھاؤ ماہ رمضان، خود پڑھو سب کو پڑھاؤ ماہ رمضان آ گیا۔ سبحان اللہ کہو۔ کچھ نہیں کرتے تقاضا، کچھ نہیں کرتے تقاضا، مانگتے ہی مانگتے بھی کچھ نہیں، نثر بس قرآن سناؤ ماہ رمضان آ گیا، ماہ رمضان آ گیا۔ دن کو روزہ رات کو پڑھ کر تراویح کی نماز، دن کو روزہ رات کو پڑھ کر تراویح کی نماز، اپنی قسمت کو جگاؤ ماہ رمضان، اپنی قسمت کو جگاؤ ماہ رمضان آ گیا، ماہ رمضان آ گیا۔ حاجی شفیق اب آ رہا ہے، سبحان اللہ کہہ دو ذرا۔ لیاقت صاحب پتہ نہیں کیا کیا تقاضے ہوتے ہیں ان کے۔ توجہ میری طرف فرمائیں ذرا۔ ام المومنین سیدہ عائشہ طاہرہ طیبہ رضی اللہ تعالی عنہا، ام المومنین، یہ اگر جلدی آ جائے تو پھر اس کا نام میں کیسے لوں؟ حاجی شفیق، دیر سے آتا ہے تو لینا پڑتا، چاہے وہ اپنے حاجی ارشد کا بیٹا ہو، کیا نام ہے پتہ نہیں اس کا، وہ ذرا سموسے بھی دندہ تو
کھا کے بھی تسی جو شب برات پہ لوگوں کو روٹی کھلاتا ہے اس کا نام کیا ہے؟ چلو چھڈو، میں نے بھی بھول گیا. تنویر وہ بھی پاویں لیٹ ہی آوے، سبحان اللہ کو قسمت کی بات ہے. ام المومنین سیدہ عائشہ طاہرہ طیبہ بیان فرماتی ہیں میں نے اپنا شوہر دیکھا، میں نے اپنا جوہر دیکھا، میں نے اپنا گوہر دیکھا. ذرا آہستہ کہو. اماں جان کیا دیکھا؟ اماں جان کیا دیکھا؟ اماں جی فرماتی ہو میرے بیٹو، میرے پترو، او میرے لاڈلے ہو، جب رمضان آتا حضور کی نماز میں اضافہ ہو جاتا. جب رمضان آتا حضور کی نماز میں اضافہ ہو جاتا. اماں جی فرماتی ہیں پھر دعا کے اندر عاجزی آ جاتی ہے، چہرے کا رنگ بدل جاتا، سخاوت کے لیے ہاتھ کھلا ہو جاتا. جس طرح سردی کی موسم میں گھر گھر کے اندر ہوا ٹھنڈی داخل ہو جاتی ہے، رمضان میں محمد کی سخاوت گھر گھر میں پہنچ جاتے تھے. آپ کہیں گے اتنے بڑے سخی تھے؟ آپ سے بڑا نہ کوئی سخی ہوا ہے نہ کوئی ہوگا. آواز نہیں آئی؟ ایک مانگنے والا آیا، حضور ایک بکری دے دو. حضور نے فرمایا اس پہاڑ سے لے کر اس پہاڑ تک یہ درمیان میں جتنی بکریاں ساری لے جاؤ. توجہ رکھنا ذرا. حاتم تائی کا پوتا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگا میرا دادا بڑا سخی تھا. کتنا بڑا سخی تھا؟ اس نے کہا میرے دادا نے سخاوت کے 10 دروازے بنائے ہوئے تھے. اس دروازے سے آیا آٹا دے دیا، اس دروازے سے آیا چاول دے دیا، اس دروازے سے آیا پیسہ دے دیا. 10 دروازے سخاوت کے. سنتے رہے. سننے والا امام حسین ہے. حاتم تائی کا پوتا بیان کر رہا ہے 10 سخاوت کے دروازے میرے دادے نے کھولے ہوئے، جو دروازے سے آتا اسے دے دیتا دے دیتا. حضرت امام حسین کہنے لگے تیرے دادے نے سخاوت کے 10 دروازے کھولے ہوئے تھے، میرا نانا اتنا بڑا سخی تھا، ایک دفعہ جو اس کے دروازے پہ آیا ہے اس نے اتنا دے دیا ہے کہ دوبارہ کسی دروازے پہ جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑی. حاتم کا ذکر کیا، حاتم تائی، حاتم کا ذکر کیا. وہ زمانہ گزر گیا، جاری ہے آج تک بھی سخاوت حضور کی. اماں جی فرماتی ہیں سخاوت کے لیے آپ کے ہاتھ کھل جاتے، مٹھی جنوں کہندے ہو، سخاوت والے ہاتھ لمبے ہو جاتے. گھر گھر کے اندر غریب مسکین بیوہ یتیم بچوں تک سخاوت پہنچتی ہے. اور اماں جی فرماتی ہیں او لوگو رمضان المبارک کے اندر رمضان کے ختم ہونے تک محمد بستر پر تشریف نہیں لاتے تھے. ہم بستر چھوڑتے نہیں، وہ بستر پر آتے نہیں ہیں. جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سائے، حشر تک سونا پڑے گا خاک کے. سو لو. عباس میری طرف دیکھو. یوسف علیہ السلام کتنے بھائی تھے؟ ہیں لے دسو. ایک تسی ادھا ہی کٹاتا ہے. اور 12 بھائی تھے. کتنے بھائی تھے؟ یعقوب علیہ السلام کے کتنے بیٹے؟ 12. 2 تو سکے تھے، باقی اللاتی تھے. اللاتی سے مراد یہ ہوتا ہے کہ باپ کی طرف سے تھے، والدہ فوت ہو گئی. یوسف اور بنیامین یہ سکے بھائی ہیں، اور باقی پھر جو ہے دوسری ماں سے ہیں 10. تو یہ ہو گئے 12. کتنے ہو گئے؟ تسی کٹائی پھر دے ہو یار. تسی کہندے 2 ہی کافی نے. لے دسو. حضرت داؤد علیہ السلام کی 900 شادیاں تھیں. بس ہوگی سبحان اللہ نہیں نکل رہی. 900 شادیاں.
خالد بن ولید کی زندگی پڑھ کر دیکھو، ایک غزوے کے اندر خالد بن ولید کا 100 بچہ شہید ہوا ہے۔ توجہ ہے میری طرف؟ اماں جی فرماتی ہیں بستر پر نہیں آتے تھے، ساری ساری رات اللہ کے دربار میں کھڑے رہتے، پاؤں مبارک پہ ورم آ جاتا، ساری ساری رات حضور کھڑے ہیں، رات ختم ہو جاتی لیکن میرے آقا کا نہ قیام ختم ہوتا، نہ آنسو ختم ہوتے، نہ سجدہ ختم ہوتا۔ یہ رمضان المبارک، پاؤں مبارک پہ ورم، سوزش آ گئی، پھٹ گئے، خون نکل آیا۔ اماں جی نے عرض کیا غفر لک ما تقدم من ذنب، گناہ نہیں، قصور نہیں، اتنی عبادت اور ریاضت کیوں ہو رہی ہے؟ حضور کی زبان مبارک سے نکلا افلا اکون عبدا شکورا، ایشا میں اس خدا کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں جس نے یتیم کو امام الانبیاء بنا دیا ہے۔ تو رمضان کی قدر کرو۔ ٹھیک ہے فجر کے بعد نیند کا غلبہ ہوتا ہے، اس لیے کہ آدھا کلو دہی تھوڑی ہے، کلو پوری، 5 گلاس لسی دے، 3 پروٹھے، شیخ صاحب تھوڑی خوراک دس رہے ہیں، سبحان اللہ۔ تو پھر نیند ہی آنی اگر آدھے گھنٹے کا وقفہ کر دے مولوی کہ اذان کے آدھے گھنٹے بعد جماعت کرائی جائے گی، تو وہ سارے کڑھنج ہو جاندے ہیں، ادھا گردے ہیں جدھا بلیلر گردا ہے، نیند کا غلبہ ہوتا ہے۔ لیکن اللہ والے ساری ساری رات جاگتے ہیں۔ شیخ محمود الحسن رحمت اللہ علیہ کو میں پڑھ رہا تھا، ان کی عشاء کے بعد تراویحیں شروع ہوتی تھی اور فجر میں تراویح ختم ہوتی تھی۔ وہ جو بندے ہی سیگے، وہ بھی تو انسان ہی تھے یار، 2 ہی آنکھیں تھی، 2 ہی پاؤں تھے ان کے، اللہ سے محبت تھی، اللہ سے تعلق تھا۔ کس قدر تجھ پہ گراں صبح کی بیداری ہے، کیا کہہ رہا ہوں میں، ذرا توجہ کریں ذرا حاجی لیاقت صاحب۔ کس قدر تجھ پہ گرا بھاری، کس قدر تجھ پہ گرا صبح کی بیداری ہے، ہم سے کب پیار ہے، ہاں نیند تمہیں پیاری ہے۔ آسمان سے آواز، ہم سے کب پیار ہے، تینوں تو نیند نال پیار ہے، سو جا، تو نہیں سو رہا، مقدر سو رہا ہے، نصیبہ سو رہا ہے، تیرا مقام جو ہے وہ سو رہا ہے۔ اچھا میں کیا کہہ رہا تھا یار، سلیم تو بھی یاد نہیں کرا ہے، یعقوب علیہ السلام کے بیٹے 12 تھے، ان میں ایک کا نام یوسف تھا، باقی کتنے رہ گئے؟ کچھ ہی بولو۔ یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی، 12واں خود۔ یوسف کے بھائی ہیں 11، مہینے بھی ہیں 12۔ اور ٹھہر سا، ایک پہلے کٹاتا ہے خلیفہ جی، کدی کدی آتے نے، انہوں کا حافظہ کمزور۔ مہینے 12، یعقوب کے بیٹے بھی ہیں 12، اور حضرت یوسف علیہ السلام سارے بھائیوں کا سردار بھائی ہے۔ اور جس وقت اللہ نے ان کو توفیق عطا کی تو 11 بھائیوں کی غلطی کو معاف کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں مہینے بھی 12 ہیں لیکن رمضان سردار مہینہ تمہیں عطا کیا ہے۔ جس طرح یوسف 11 بھائیوں کو معاف کرتا ہے، رمضان کا کورس پورا کر، میں تیرے 11 مہینے کے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ ایمان تازہ ہو رہا ہے؟ بلند آواز سے کہو ذرا۔ ہر رات اعلان ہوتا ہے، ہر رات، کوئی وقفہ نہیں اس میں کہ ہفتے بعد ہونا، ہر رات اعلان ہوتا ہے۔ کیا ہے؟ کوئی معافی مانگنے والا تو آ جائے، میں معاف کر دیتا ہوں۔ یہ اللہ کی طرف سے خدائی آواز ہے، میری نہیں ہے، کسی وزیر
بادشاہ کی نہیں ہے۔ ہر رات آواز آتی ہے کوئی معافی مانگنے والا تو آ جائے، میں معاف کر دیتا ہوں۔ ہے کوئی فرمایا اولاد لینے والا، میں عطا کرتا ہوں، آ جا۔ پھر آواز آتی ہے کوئی قرض دار مجھ سے مانگے، میں قرضوں سے خلاصی عطا کرتا ہوں۔ ہے کوئی مصیبت کا مارا ہوا تو آ جائے، آ جائے، میں اس کی مصیبتوں کا بندوبست کر دوں گا۔ ساری رات آواز لگتی ہے، اور مزے والی بات یہ ہے کہ سب کچھ عطا کرتا ہے اور کچھ بھی نہیں لیتا۔ اس کے لطف و کرم کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ آجا پرچون مانگ تیری مرضی، تھوک مانگ تیری مرضی، فرمایا کہ عربی میں مانگ تیری مرضی، اردو میں مانگ تیری مرضی، پشتو میں مانگ تیری مرضی، مانگ مانگ جس طرح تیرا دل چاہتا ہے، تھوک مانگ پرچون مانگ۔ میری رحمتوں کے دروازے کھل چکے ہیں، میری رحمتوں کے گیٹ جو ہیں میں نے کھول دیے ہیں۔ لگا میں جملہ کہنے ابھی اللہ نے ڈالا ہے، میری رحمتوں کے دروازے کھل چکے ہیں۔ آجا میرے گوداموں کے اوپر کوئی پہرے دار نہیں، آواز نہیں آئی، میرے گودام ہیں اور پہرے دار کوئی نہیں۔ بابا فرید لوٹ کر لے گیا، آجا علی حجویری لوٹ کر لے گیا، آجا سلطان باہو لوٹ کر لے گیا، آجا شیخ عبد القادر جیلانی لوٹ کر لے گیا، آجا میرے دروازے پر خواجہ قطب الدین بختیار کاکی لوٹ کر لے گیا، معین الدین اجمیری چشتی لوٹ کر لے گیا۔ آجا میرے خزانے کے اندر کوئی کمی نہیں ہے، کیوں؟ کس چیز کی کمی ہے مولا تیری گلی میں؟ کس چیز کی کمی ہے مولا تیری گلی میں؟ دنیا تیری گلی میں، عقبہ تیری گلی میں، تیرے کرم سے اے کریم اللہ، تیرے کرم سے اے کریم کون سی شے نہیں ملی، جھولی ہی میری تنگ ہے تیرے یہاں کمی نہیں۔ کبھی اللہ نے کہا ہے میرے خزانے میں آنکھیں ختم ہو گئی ہیں، اب سارے نبینے پیدا ہوں گے، گردہ ختم ہو گئے ہیں، کو 2 سال انتظار کرو۔ اب جو پاسپورٹ بنانے جاتے ہیں نا، ان سے کہتے ہیں کہ کاغذ ختم ہو گیا، 2 مہینے کے بعد آنا۔ اللہ نے کبھی کہا ہے گردے ختم ہو گئے؟ بول، آنکھیں ختم ہو گئی ہیں، ہاتھ نہیں ملیں گے، پاؤں نہیں ملیں گے، حاجی ایوب پاؤں نہیں ملیں گے، فلاں نہیں ملے گا۔ اللہ کہتے ہیں خزانے ہیں میرے پاس، خزانے ہیں نہ ختم ہونے والے خزانے ہیں۔ فرمایا غم خاری والا مہینہ آ گیا ہے رمضان، اپنے لیے 10 چیزیں اگر افطاری کے لیے تیار کرتے ہو تو محلے کے ذرا غریبوں کی طرف بھی دیکھ لیا کرو کہ کہیں وہ پانی پر تو افطاری نہیں کر رہے۔ یہ آپ کا کام ہے، حق للسائل والمحروم۔ کچھ سفید پوش ہوتے ہیں جو مانگتے نہیں ہیں، یہ آپ نے تلاش کرنا ہے کہ یہ گھر ہے جس گھر میں بچیاں روزے رکھتی ہیں لیکن غربت ہے، 2-4 چیزیں ان کے گھروں میں پہنچا دیا کرو، کسی بہانے سے پہنچا دو۔ ایثار والا مہینہ، غمخواری والا مہینہ ہے، محبت والا مہینہ ہے۔ حضور نے فرمایا افطاری کراؤ دوستوں کو۔ کن کو؟ رشتہ داروں کو۔ چلو کیا تو نہیں، حضور نے میں ہی کہہ دینا مولویوں کو کہتے تھے آؤ افطاری کراؤ یا رسول اللہ۔ اب صحابہ کیا کہہ رہے ہیں؟ حاجی صاحب کراچی والے کیا کہہ رہے ہیں؟ یا رسول اللہ آپ کو تو پتہ ہے ہمارے گھروں کی حالت کیا ہے، ہم تو ایک ایک کھجور پہ روزہ رکھتے ہیں، اور آپ فرماتے ہیں کہ افطاری کراؤ، گردن جہنم کی آگ سے آزاد ہو جائے گی۔ افطاری کراؤ، گردن جہنم کی آگ سے آزاد ہو جاؤ گے۔ ہمارے گھر کی حالت آپ کو پتہ ہے یا رسول اللہ، کئی دن کے فاقے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لا مزقۃ لبن او شربت او من ماء،
لسی کے ساتھ افطار کرا دو، کھجور سے کرا دو، پانی کے گلاس سے کرا دو۔ جب تم ان چیزوں سے بھی افطاری کراؤ گے، وَمَنْ أَشْبَعَ صَائِمًا سَقَاهُ اللَّهُ مِنْ حَوْضِهِ شَرْبَةً لَا يَظْمَأُ بَعْدَهُ أَبَدًا۔ عَلَى مَزْقَةِ لَبَنٍ أَوْ شَرْبَةٍ أَوْ مِن مَّاءٍ، پانی سے کراؤ، لسی سے کراؤ، کھجور سے کراؤ۔ تو پھر فرمایا قیامت والے دن میرا اللہ میرے حوض سے اس کو ایسا پانی پلائے گا کہ جنت میں داخل ہونے تک پیاس نہیں لگے گی۔ یہ تو کوئی کمال نہیں ہے، یہ کوئی کمال نہیں ہے کہ آپ 20 چیزیں رکھیں اور آدھی ضائع ہو جائیں۔ 4 مہمان آپ نے بلائے، 20 چیزیں تیار کر کے رکھتے ہیں اور آدھی خراب ہو جاتی ہیں، فریج میں رکھ دو، تیسرے دن بدبو اس میں شروع ہو جاتی ہے۔ غریبوں کا خیال رکھو، حضور نے فرمایا رمضان میں 4 کام زیادہ کرو۔ کتنے؟ ایک بات سن لیں، رمضان المبارک میں میرا اللہ روزے داروں کے لیے جنت کو دلہن کی طرح سجا دیتا ہے۔ یہ بچوں پہ ذرا کنٹرول کرنا، آواز نہ، دلہن کی طرح سجاتا ہے۔ اس لیے تو میں کہتا ہوں بدن کو عبادت کر کر کے تھکایا کرو، راتوں کو اٹھ کر ان آنکھوں کو نیند سے ترسایا کرو۔ جو بدن عبادت کرتے ہوئے تھکے گا، قبر کے اندر اس کو میٹھی نیند سلا دیا جائے گا۔ جو آنکھیں آج تراویح کے لیے، فجر کے لیے، تہجد کے لیے نیند سے ترسائی جائیں گی، قیامت والے دن ان آنکھوں سے اللہ کا دیدار کرایا جائے گا۔ توجہ میری طرف ذرا، 4 کام زیادہ کرنے۔ کتنے؟ 4 کام زیادہ کرو رمضان میں۔ یا رسول اللہ وہ کون کون سے ہیں؟ فرمایا رمضان المبارک میں کلمہ طیبہ زیادہ پڑھا کرو۔ نمبر 2 جو ہے استغفار زیادہ کیا کرو۔ نمبر 3 جو ہے اللہ سے جنت زیادہ مانگا کرو۔ نمبر 4 جہنم سے پناہ مانگا کرو۔ بار بار اللہ سے مانگنا ہے، بار بار، ہر نماز کے بعد، ہر روزے کی افطاری میں۔ افطاری کے وقت ایک دعا قبول ہوتی ہے، اگر 30 روزے ہو گئے تو کتنی دعائیں؟ 30 دعائیں تو فرض ہیں قبول ہونا۔ اللہ کے نبی کا فیصلہ ہے، زمین و آسمان بدل سکتے ہیں، نبی کا قول غلط ہے تو 30 دعائیں افطاری کے وقت روزانہ ایک دعا قبول ہوتی ہے۔ کچھ بھی نہ کہو، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ وقنا، یہ پڑھ لیا کرو، کوئی اپنی زبان میں پڑھ لو۔ کلمہ طیبہ زیادہ پڑھا کرو، استغفار زیادہ کرو۔ یا رسول اللہ استغفار زیادہ کیوں کریں؟ فرمایا رزق ایسی جگہ سے آئے گا جہاں وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ استغفار زیادہ پڑھا کرو۔ فرمایا اللہ تمہیں مصیبتوں سے نجات عطا کرے گا، تیرے رکے ہوئے کاموں کو بھی جاری کر دے گا۔ استغفار کی بڑی برکتیں ہیں۔ آمنہ کے لال فرماتے ہیں میں روزانہ 70 مرتبہ، ایک روایت میں ہے میں 100 مرتبہ روزانہ استغفار کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی یا استغفر اللہ الذی لا الہ، یہ استغفار، یا صرف کہو استغفر اللہ۔ کیوں؟ یہ نماز جب آپ پڑھتے ہیں تو سلام پھیرتا ہے امام، آپ فوراً کہتے ہیں اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ، کہتے ہو نا؟ 3 مرتبہ کہتے ہیں۔ مطلب کیا ہوتا ہے کہ یا اللہ جس طرح نماز پڑھنی چاہیے تھی میں نہیں پڑھ سکا، یا اللہ جس طرح مجھے چاہیے تھا توجہ سے میں نہیں توجہ دے سکا، اب نماز ختم ہوگی، میں تیرے دربار میں توبہ کر رہا ہوں کہ میری نماز کو قبول فرما لے۔ اللہ اکبر استغفر اللہ، 3 مرتبہ کہتے ہو استغفر اللہ۔ اور کبھی کبھی اللہ بڑے کیا کہتے ہیں اس کو حاجی صاحب، کبھی کبھی اللہ بھی جو ہے نا بس رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے، اور کبھی کبھی یہ بھی کہہ دیتا ہے پلے تیرے کچھ نہیں لیکن میں تمہیں ریتی پاس کر دیتا ہوں۔ نہیں سمجھ آئی؟ سمجھ گئے آپ؟ ریتی نمبر لگا دیتا ہوں،
یہ اللہ کی مرضی ہے نا، تو ہمارے پلے میں کچھ نہیں. دعا میں یہ بھی کہہ دیا کرو کہ یا اللہ کچھ پلے نہیں، روزہ دکھانے کے قابل نہیں، یا اللہ سحری افطاری تراویح نہیں دکھانے کے قابل. عرش والے ایک ہی گزارش ہے، رہتی نمبر ہی دے کر پاس کر دے. یہ تو کہہ دو گے نا، اونچی بولو ذرا، اونچی بولو. فرمایا استغفار کیا کرو، کلمہ طیبہ زیادہ پڑھا کرو. لا الہ الا اللہ. صحن والے الیاس آج تیرا نمبر بار لگا ہوا ہے. لا الہ، اور دیر سے آؤ. لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ. لا الہ الا اللہ. کون مقام میں ہے اللہ، دونوں جہاں میں ہے اللہ، جسم میں جان میں ہے اللہ. لا الہ لا الہ الا اللہ. اول آخر ہے اللہ، ظاہر باطن ہے اللہ، حافظ ناصر ہے اللہ. لا الہ محمد صلی اللہ